اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قرآنک کلاس کے 27ویں سیشن میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 31 آیت نمبر 236 تا 242 کا مطالعہ کریں گے۔ آیت نمبر 236 اور 237 میں حق مہر کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ دونوں مرد اور عورت نے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں کیا اور ان دونوں کے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہونے سے قبل ہی طلاق کی نوبت پیش آ جائے تو اس صورت میں شوہر پر مہر واجب نہیں ہوتا، لیکن کم از کم ایک جوڑا کپڑے دینا واجب ہے اور مزید کچھ تحفے دے دے تو بہتر ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر کیا جا چکا ہو اور شوہر نے بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہو اور طلاق کی نوبت آ جائے تو ایسی صورت میں شوہر مقرر کی ہوئی مہر کا آدھا حصہ ادا کرے گا۔ اگر بیوی مہر معاف کر دے تو شوہر پر کوئی گناہ نہیں۔ پچھلی آیتوں میں قوانین، تمدن و معاشرت بیان ہوئے۔ آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ نماز کی تاکید فرما رہا ہے، کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر خدا کا خوف، نیکی اور پاکیزگی کے جذبات اور احکام الہی کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتی ہے اور اسے راہ راست پر قائم رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ نمازوں کو وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو۔ اس آیت میں صلاۃ الوسطیٰ کی مزید تاکید ہو رہی ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد بعض نے فجر کی نماز لی ہے اور بعض نے عصر کی نماز۔ بہرحال نمازوں کی پابندی مومنوں پر فرض ہے۔ آیت نمبر 239 میں بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کی حالت میں اگر باقاعدہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو، اس بات کی اجازت ہے کہ انسان کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لے، البتہ چلتے ہوئے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اگر کھڑے کھڑے اشارتاً نماز پڑھنا بھی ممکن نہیں تو قضا ادا کی جائے۔ آیت نمبر 240 میں بیوہ عورت کے قیام کے سلسلے میں رہنمائی کی گئی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بیوہ عورت کی عدت 1 سال ہوتی تھی، لیکن اسلام نے اس عدت کی مدت کو 4 ماہ 10 دن تک محدود کر دیا۔ یہ آیت جس وقت نازل ہوئی تھی اس وقت تک میراث کی تقسیم کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے فرمایا گیا تھا کہ شوہر اگر اپنی بیوی کے حق میں وصیت کر جائے کہ میرے انتقال کے بعد سال بھر تک بیوی کو اس کے ترکے سے نفقہ دیا جائے اور گھر میں رہائش بھی فراہم کی جائے۔ عورت کو آزادی تھی کہ اگر وہ چاہتی کہ عدت کے بعد وہ گھر چھوڑ دے تو اس پر کوئی زور زبردستی نہیں تھی۔ آیت نمبر 241 اور 242 میں متعلقہ عورتوں کو فائدہ پہنچانے سے متعلق حکم دیا گیا ہے۔ متعلقہ عورتوں کے بارے میں لوگوں کا تصور تھا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی مدد کریں، چاہیں تو نہ کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس حکم کی بنا پر بعض لوگوں نے ہر متعلقہ عورتوں کی ضرورت کا خیال رکھا۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں حلال و حرام کے فرائض و حدود واضح اور مفصل بیان کرتا ہے تاکہ کسی قسم کی کمی بیشی باقی نہ رہ جائے اور ہر شخص صاف صاف سمجھ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔